یہ وہ اعتراض ہے جو ان کے اسٹیجوں سے برآمد ہوتا ہے. اسٹیجوں پر جب بڑی بڑھ مارتے ہیں، عوام الناس کو بڑا اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اعتراض کرتے ہیں. اعتراض سمجھ لیں. اعتراض یہ ہے کہ علامہ علاء الدین الحسکفی نے در مختار میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ امام کس کو بنایا جائے، امام میں یہ صفت ہو، یہ صفت ہو، یہ صفت ہو. امام کی ایک صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہو، ثم الاحسن زوجتن، امام اس کو بنایا جائے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو. اب وہ اپنے جو مجلسیں ہیں، اپنے جو سٹیج ہیں، اس پر بڑا زور سے ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حنفی لوگ امامت کے لیے مصطلح پر آ جائیں سارے کے سارے، اور لوگ اپنی بیوی کے اوصاف بیان کرنا شروع کر دیں. میری بیوی کی یہ صفت ہے، اپنی بیوی کی خوبصورتیاں بیان شروع کر دیں. اگر فقہ حنفی پر عمل کرو گے، بیویوں کو لائنوں میں لگانا پڑے گا اور نمائش کرنی پڑے گی کہ کس کی بیوی خوبصورت ہے. جس کی بیوی خوبصورت ہوگی کہیں کہ حضرت صاحب مصطلح پر آ جائیں. اب ظاہری بات ہے عوام الناس بدکتی ہے اس اشکال سے کہ یار یہ کیسی بات ہے کہ امامت اس کو دی جائے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو. بیوی کا اس میں کیا تعلق ہے؟ عبارت آپ کے سامنے ہے. اس عبارت کی میں تشریح عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جس سے بات واضح ہوگی کہ غیر مقلدین جس طرح عقل سے آ رہی ہیں، اس طرح محاورات ہمارے ماحول کے جو محاورات ہیں ان محاورات ماحول سے بھی آ رہی ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مقدمہ آپ یہ سمجھیں، پہلی بات یہ سمجھیں، ہمارے نزدیک امام کا پاک دامن اور عفیف ہونا یہ قابل قدر ہے اور قابل مدح ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ایسا ہونا چاہیے جو عفیف بھی ہو، پاک دامن بھی ہو، عورتوں کے پیچھے جانے والا نہ ہو. ہمارے ہاں یہ امامت کی اوصاف عالیہ میں سے ہے. ایک ہے نفس امامت کی شرائط، ایک ہے احقیت امامت کی شرائط. ہم بات کر رہے ہیں احقیت امامت کی، امامت کی احقیت کی بات کر رہے ہیں. احقیت امامت میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام وہ ہونا چاہیے جو پاک دامن بھی ہو، امام وہ ہونا چاہیے جو شریف بھی ہو. اور شرافت اور پاک دامنی میں سب سے بنیادی چیز انسان کا نکاح والا ہونا ہے. مشکات میں حدیث موجود ہے، اس طرح صحیح مسلم میں موجود ہے. اللہ کے نبی نے شباب اور جوانوں کو نکاح کی ترغیب دلوائی اور اس میں آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، آنکھ کا بھی پردہ کرتا ہے اور آپ کی عزت اور آپ کی عصمت کی بھی نکاح حفاظت کرتا ہے. اب نکاح عزت اور عصمت کی حفاظت کیسے کرے گا؟ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ غَالِبًا يَكُونُ أَحَبَّ لَهَا وَأَعْفَى لِعَدْمِ تَعَلُّقِ بِغَيْرِهَا. جب ایک بندہ نکاح کر لیتا ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق بیوی کے ساتھ قائم رہتا ہے، تو اس کی عزت میں اور عفت میں زیادہ بڑھوتری ہوتی ہے. کیوں؟ اب اس کا تعلق بیوی کے ساتھ ہوگا، دائیں بائیں یہ بندہ منہ نہیں مارتا. تو ہم پہلی بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں امام کا عفیف ہونا حق امامت کی علامت ہے. اور عفیف کب ہوگا؟ بازروع حدیث عفیف تب ہوگا جب یہ بندہ نکاح کرے گا، چونکہ نکاح کی وجہ سے مرد اور عورت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بحال رہتا ہے، مرد دائیں بائیں نہیں دیکھتا. پہلی بات تو یہ سمجھیں. دوسری بات یہ سمجھیں کہ حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ امام وہ بندہ بننا چاہیے جو عام لوگوں میں سے خیار ہو، اچھا ہو، بہتر بندوں کو آپ امام بنائیں. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ان سرکم ان تقبل صلاتکم، اگر تم لوگوں کو یہ بات اچھی معلوم ہو کہ تمہاری نمازیں خدا کے دربار میں قبول ہوں، فلیؤمکم خیارکم، تو تمہارے امام ایسے ہونے چاہیے جو تم میں بہترین موجود ہوں، اچھے لوگ امامت کرائیں. فإنہم وفودکم فیما بینکم وبین ربکم عز وجل، اس لیے کہ امام ایسے ہیں جو اپنے مقتدیوں اور خدا کے درمیان ایک نمائندگی پیش کرتے ہیں، تو اپنا نمائندہ بہتر ہونا چاہیے. خیار کیا ہوتا ہے؟ خیار تیسری حدیث میں عرض کرنے لگا ہوں. خیار کس کو کہتے ہیں؟ حدیث مبارک جامع ترمذی میں ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین بندے وہ ہیں جن کا تعلق اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے. اور حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو بیویوں سے تو اچھا تعلق رکھیں، اور تم میں سے بہترین میں ہوں کہ میں اپنی بیویوں سے اچھا تعلق رکھتا ہوں. آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا. اب مجرب بات یہ ہے کہ جس بندے کی بیوی خوبصورت ہوگی، خوبصورت بیوی سے تعلق اچھا ہوگا، اور بیوی خدا نہ خاصہ خوبصورت نہ ہوئی تو شاید اس کا تعلق اس طرز کا نہ ہو جو خوبصورت بیوی سے ہوا کرتا ہے. یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. مشکات میں روایت موجود ہے، حدیث مبارک میں ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ عز وجل بعد تقوی اللہ خیر له من زوجۃ صالحۃ. تقوی خداوندی کے بعد دنیا میں سب سے بہترین چیز جو کوئی بندہ مومن استفادہ کے لیے منتخب کرتا ہے وہ زوجہ صالحہ ہے. فرمایا ان امرها اطاعته، جب اس کو حکم کرتا ہے تو حکم کی پیروی کرتی ہے، اطاعت کرتی ہے. وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، جب محترمہ کی طرف دیکھتا ہے تو محترموں کو خوش کر دیتی ہے. وَإِن أَقْسَمَ عَلَيْهَا، اگر اس کے بارے میں کوئی قسم کھاتا ہے أَبَرَّتْهُ، قسم کو پورا کرتی ہے. وَإِن غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْ فی نفسها ومالہ، اگر خاوند کہیں چلا جاتا ہے تو اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے، خاوند کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ بہترین عورت کا ملنا یہ انسان کے اس کے ساتھ تعلق کی اور اس کی خوشی کی بہت بڑی دلیل ہے اور اس کا بہت بڑا سبب ہے. اب یہ جو آپ نے لفظ پڑھا ان نظر الیہا سرتہ،
کہ جب خامد اپنی بیوی کی طرف دیکھے گا تو اس کو خوش کر دے گی. اس کے تحت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلطان المحدثین ہیں, ان کی وفات 1014 ہجری میں ہے. آپ اپنی کتاب مرقات میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ, اس کی تشریح کرتے ہوئے اے جَعَلَتْهُ مَسْرُورًا بِحُسْنِ صُورَتِهَا وَسِیرَتِهَا, کہ ایسا ہوگا خامد جب اپنی بیوی کی طرف دیکھے گا تو بیوی اپنے حسن صورت اور اپنے حسن سیرت کی وجہ سے اپنے خامد کو خوش کر دے دی. وَلُطْفِ مُعَاشِرَتِهِ وَمُبَاشِرَتِهِ, کہ اس کے ساتھ رہن سہن کی وجہ سے یہ بندہ خوش ہو جائے گا. تو دیکھیں ان 3-4 احادیث جو ہم نے پیش کی ہیں, ان سے مقدمات کو جوڑتے جائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے امام وہ بندہ بنے کہ جو بندہ عفیف اور پاک دامن ہو. عفت اور پاک دامنی کی بنیاد نکاح ہے. نمبر 2, امامت وہ کرائے جو تم میں سے بہترین ہو. بہتر کون ہوتا ہے کہ جو خیار امت ہو. خیار امت کون ہوتا ہے؟ تعلق بیوی سے اچھا ہو, بیوی کو دیکھ کے خوش ہو جائے. وہ کب خوش ہوگا؟ بیوی جب خوبصورت ہوگی. تو ہم نے جو اپنی گفتگو کی ہے, ان تمام گفتگو کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ امامت اس بندے کو کرانی چاہیے جو پاک دامن ہو. ہماری اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا, ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امام وہ بندہ بنے, امامت اس شخص کو کرانی چاہیے جو پاک دامن ہو اور عفیف ہو, وہ دائیں بائیں عورتوں کے پیچھے پھرنے والا نہ ہو بلکہ اپنے گھر ہی خوش رہنے والا ہو. ایسا بندہ امام بننا چاہیے. اس کے لیے محاورہ ایسا بولا کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ فلان کثیر الرماد, زید کثیر الرماد, زید ایسا ہے کہ جس کے گھر میں کیری بہت ہے, راکھ بہت ہے, خاکستر بہت ہے. اب آپ بتائیے کس طرز کی مدح ہے؟ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آپ نے فلاں کو کہہ دیا کہ فلاں کے گھر میں کیری, فلاں کے گھر میں خاکستر بہت زیادہ ہے. یہ کس طرز کی مدح ہے؟ اصل میں آپ لفظ کیری سے کہنا یہ چاہتے ہیں اس کے گھر میں خاکستر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لکڑیاں زیادہ جلتی ہیں. لکڑیاں زیادہ کیوں جلتی ہیں؟ کھانا زیادہ پکتا ہے. کھانا زیادہ کیوں پکتا ہے؟ کہ مہمان آتے ہیں. مہمان کیوں آتا ہے؟ کہ فلاں سخی بہت ہے. سخاوت کو آپ نے پیش کرنے کے لیے آپ نے منتہا کو پیش کر دیا. تو یہ بہت بڑا کنایہ ہوتا ہے, اور کنایات جو ہوتے ہیں وہ اہل عقل, اشارات اہل عقل کے لیے ہوا کرتے ہیں. تو صاحب ہدایہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں ثم الاحسن زوجۃ سے, کہ بیوی خوبصورت ہو. کیا مطلب؟ خوبصورت بیوی ہوگی, دیکھے گا خوش ہوگا. جب خوشی ہوگی تو کیا حاصل ہوگا؟ تعلق بہتر ہوگا. تعلق بہتر ہوگا تو کیا حاصل ہوگا؟ خیار امت ہوگا. خیار امت ہوگا تو کیا ہوگا؟ نماز پڑھائے گا تو نماز زیادہ قبول ہوگی. ہم نے دیکھے کنائے کی طرح اس طرح بات کر رہا تھا, آپ نے اس کو ملا کے دنیا کے سامنے ایسے پیش کر دیا. تو عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں ہمارے جو حضرات ہیں وہ کس بات کو کس ڈھنگ میں اور آسانی کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے لفظ ایسا بولا, اس لفظ کے ضمن میں ہم نے 4 احادیث مبارکہ پیش کر دیں. تو ہمارے مسئلے کی بنیاد احادیث مبارکہ پر ہے, ہمارے مسئلے کی بنیاد غیر مقلدین کی طرح ڈھنگوسلے پر نہیں ہے. آخری بات میں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. استاد مکرم ایک جگہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک چٹ آئی. چٹ میں یہی مسئلہ تھا کہ حنفی کیسے لوگ ہیں, کیسے غیرت مند لوگ ہیں کہ اپنے مسئلے لکھتے ہیں امام اس بندے کو بنایا جائے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو. کیا امام کی بیوی چیک کریں گے؟ یہ مسئلہ تھا. استاد مکرم فرماتے ہیں کہ میں نے جواب یہ نہیں دیا, میں نے جواب اور دیا. ہر معاملے کی جو اور ہر علاقے کی, ہر مجلس کی جو آداب ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق ہوا کرتے ہیں. بعض جگہ آپ کو نرمی دکھانی پڑتی ہے, بعض مرتبہ آپ کو گرمی دکھانی پڑتی ہے. نرمی کے مواقع الگ ہوا کرتے ہیں اور گرمی کے مواقع الگ ہوا کرتے ہیں. راہ اعتدال یہ ہے, اپنوں کے لیے آپ نے نرم ہونا ہے, غیروں کے لیے آپ نے گرم ہونا ہے. وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آپ نے باطل کے لیے ہمیشہ فولاد بن کر رہنا ہے. چٹ آئی کہ آپ کا امام ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو. استاد جی فرماتے ہیں کہ بیٹا بات یہ ہے, ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دور رس نگاہ بھی عطا فرمائی تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دور رس بہت تھے, صاحب نظر بہت تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتا تھا کہ قرب قیامت میں ایک فرقہ ایسا آئے گا جو اپنی عورتیں دے گا, لڑکیاں پیش کرے گا کہ اپنا مسلک تبدیل کرو اور یہ لڑکی لے لو. امام صاحب فرمانے لگے ان کے ہاتھے نہ چڑھنا, تمہیں چاہیے بیوی اپنی خوبصورت ہو, غیر کی بیوی دیکھ کر اس طرف نہ چلے جانا. اس لیے امام فرماتے ہیں ثم الاحسن زوجۃ. فرماتے ہیں جب میں نے یہ جواب دیا ہمارے عوام کھلکھلا اٹھی, غیر مقلد بکھلا اٹھا. اب کیا جواب دے اس کا؟ اور استاد جی فرماتے ہیں کہ 2-3 جگہوں پر چٹ آئی, اب یہ چٹ نہیں آتی. اور اس کے ساتھ استاد جی فرماتے ہیں کہ بعض جگہوں پر غیر مقلد شوشہ چھوڑتے ہیں. فلاں بندہ تھا دلائل دیکھ کر وہ مقلد سے غیر مقلد ہو گیا. فلاں بندہ تھا اس نے دلیل دیکھی, اہل حدیث کی حقانیت دیکھی. استاد جی فرماتے ہیں کہ ایک عالم کے بارے مجھے بتایا اور مجھے پتا تھا کہ واقعی جب یہ مقلد تھا اس کی ایک بیوی تھی, جب یہ غیر مقلد بنا اس کی 2 بیویاں تھیں. مجھے پتا چل گیا کہ واقعی اس نے کون سی دلیل دیکھی ہے کہ مقلد سے غیر مقلد ہوا ہے. آئندہ غیر مقلدوں کو کہہ دو کہ آئندہ آپ نے اگر کوئی جلسہ کرنا ہے کہ ہمارا عالم آئے گا فلاں دلیل دے گا, فلاں دلیل دے گا, تم اشتہار لکھو, اشتہار پر دلیل بھی لکھ دیا کرو, اور اگر یہ دلیل لکھ نہ سکو تو کم از کم فوٹو دے دیا کرو کہ یہ دلیل ہے. اس دلیل کو دیکھ کر اور آپ واقع حیران ہو گئی, میں ہنسانے کی بات نہیں کر رہا, کئی ایسے لوگ ہیں غیر مقلد بنے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کو مسجد دی گئی یا ان کو دلیل دی گئی, بس دلیل دی ہے اور دلیل سے وہ ہو جاتے ہیں.
ابھی ایک آدمی میں نام نہیں لیتا، کراچی میں ایک بندہ چل رہا ہے کہ وہ غیر مقلد ہوا ہے، حقانیت اہل حدیث کو اس نے قبول کر لیا ہے اور بالدلیل قبول کیا ہے. واقعی اس کو آپ اگر تھوڑا سا جو قرب و جوار کے لوگ ہیں وہ اگر دیکھیں تو واقعی پہلے اس کے پاس ایک دلیل تھی، غیر مقلد ہونے کے بعد 2 دلیلیں ہیں. تو دلیلیں جو اس قسم کی دے گا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ غیر کی بیوی دیکھ کر، غیر کی عورت دیکھ کر آپ مسلک چینج نہ کریں. اے حنفیو ثم الاحسن زوجۃ، تمہاری اپنی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے.